السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر اور جو اپنے سیقول پارے کی آیت نمبر 192 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو جلدی سے ہم اپنی آیت نمبر 192 192 اوپن کر لیتے ہیں۔ جی، تو ہم نے پیج جو ہے اپنا 192 آیت والا اوپن کر لیا ہے۔ پیج نمبر آپ کے قرآن پاک کا بھی، اور یہ جو آپ کے یہاں پہ لیکچر پہ بھی جو ہے پیج نمبر 28 ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس لیے آپ کے سامنے جو ہے پارا اوپن کرتی ہوں پیج آگے کر کے، تاکہ اگر آپ اپنے قرآن پاک سے بھی اوپن کریں تو یہاں آپ نے جو اپنی تفسیر وغیرہ لکھنے کے لیے قرآن پاک سامنے رکھنا ہو تو آپ کو آسانی ہو جائے اور آپ کو پیج مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ کی جو آیت ہے آپ کے اس پیج کی 7ویں لائن سے سٹارٹ ہو رہا ہے آج کا آپ کا لیسن، اور آپ کی آیت نمبر 192 یہاں سے دیکھیں، یا جو 7ویں لائن جو ہاں سے ایک جو آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے اس کے آگے سے فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے، رحیم نہایت مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، نہ باقی رہے کوئی فتنۃ فساد، ویکون الدین، اور حکم رہے للہ اللہ تعالیٰ کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان، تو پس نہیں زیادتی کرنا، الا، کسی پر پھر زیادتی مت کرنا، الا مگر، علی الظالمین، مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے۔ والحرمات قصاص، والحرمات، اور بدلہ رکھنے میں اور ادب رکھنے میں قصاص بدلہ ہے۔ والحرمات قصاص، اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے۔ فمن اعتدی، پھر جس نے زیادتی کی، علیکم تم پر، فاعتدوا علیہ، تو تم زیادتی کرو اس پر، علیہ اس پر، بمثلی اس جیسی، ما اعتدی علیکم جس طرح اس زیادتی کی اس نے، علیکم تم پر۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالی، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا تلقوا، اور نہ ڈالو، بِأَیْدِیکُم، اپنی جان کو، الی التہلکہ، ہلاکت میں۔ وَاحْسِنُوا، اور نیکی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب المحسنین، وہ دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ جی، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو پھر اگر قتال کے شروع ہونے کے بعد بھی وہ لوگ یعنی مشرکین، فَإِنِ انْتَهُوا، پھر مشرکین مکہ اپنے کفر سے باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں، تو ان کا اسلام بے قدر نہ سمجھا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے غششتہ کفر کو بخش دے گا، اور مغفرت کے علاوہ بے شمار نعمتیں دے کر ان پر مہربانی بھی فرمائے گا۔ اور اگر وہ لوگ اسلام نہ لائیں تو اگرچہ دوسرے کفار کے لیے اسلامی قانون یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے بھی اگر اسلامی حکومت کی اطاعت اور جزیہ دینے کا اقرار کر لیں تو ان کا قتل جائز نہیں رہتا، بلکہ ان کے حقوق کی حفاظت اسلامی حکومت پر لازم ہو جاتی ہے۔
مگر یہ خاص کفار چونکہ اہل عرب ہیں، ان کے لیے قانون جزیہ نہیں، بلکہ ان کے لیے صرف دو راستے ہیں، اسلام یا قتل۔ اس واسطے ان کے ساتھ اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد یعنی شرک نہ رہے اور ان کا دین خالص اللہ ہو جائے، اور اگر کسی کا دین اور مذہب خالصتاً اللہ کے لیے ہو جانا موقوف ہے قبول اسلام پر، تو حاصل یہ ہوا کہ شرک چھوڑ کر اسلام اختیار کر لیں، اور اگر وہ لوگ کفر سے باز آ جائیں جس کا ذکر ابھی ہوا ہے، تو آخرت میں مغفرت اور رحمت کے مستحق ہونے کے ساتھ دنیا میں ان کے لیے تم کو یہ قانون بتلایا جاتا ہے کہ سزا کی سختی کسی نہیں ہوگی بجز بے انصافی کرنے والوں کے، کہ جو ہے بے انصافی خدائی احسانات کو بھول کر کفر و شرک کرنے لگیں، اور جب یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے انصاف نہ رہیں، لہٰذا ان پر سزائے قتل کی سختی نہ رہی۔ اور مسلمانوں، تم کو یہ خیال ہے کہ کفار مکہ اگر اپنے عہد پر قائم نہ رہیں تو شہر حرام یعنی ذی القعدہ میں ان سے لڑنا پڑے گا، سو اس سے بے فکر رہو، کیونکہ حرمت والا مہینہ تم کو قتال کفار سے مانع ہو سکتا ہے، بعوض اس کے کہ اس حرمت والے مہینے کے سبب وہ بھی تم سے قتال نہ کریں، اور وجہ یہ ہے کہ یہ حرمتیں تو عوض معاوضہ کی چیزیں ہیں، سو جو تمہارے ساتھ ان حرمتوں کی رعایت کرے تم بھی رعایت رکھو، اور جو تم پر ایسی حرمتوں کی رعایت نہ کر کے زیادتی کریں تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور ان سب احکام مذکورہ کے برتاؤ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ کسی امر میں حد قانونی سے تجاوز نہ ہونے پائے، اور یقین کرو لو کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت اپنی عنایت اور رحمت سے ان ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اب جو 10واں حکم ہے وہ انفاق فی الجہاد، اور تم مطلب کہ خرچ کرنا جہاد میں، اور تم لوگ جان کے ساتھ مال بھی خرچ کیا کرو، وَأَنفِقُوا کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں قتال کرو، اور ساتھ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، اللہ کی راہ میں جہاد میں، اور اپنے کو اپنے ہاتھوں میں تباہی میں مت ڈالو کہ مواقع میں جان و مال خرچ کرنے سے جو ہے بخل کرنے لگو۔ آ رہا ہے نا، وَأَنفِقُوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ یہاں سے آیت آپ کی 195 آیت نمبر۔ اور جو کام کرو اچھی طرح کیا کرو، مثلاً اس موقع پر خرچ کرنا ہی دل کھول کر خوشی سے اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ اب جو ہے سن 7 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے قانون کے مطابق فوت شدہ عمرہ ادا کرنے کے لیے یہ معیت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے سفر کا ارادہ کیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہاں جانتے تھے کہ ان کفار کے معاہدوں اور صلح کا کچھ اعتبار نہیں، ممکن ہے کہ وہ جنگ کرنے لگیں، تو اس جنگ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے ایک اشکال تو یہ تھا کہ حرم مکہ میں جنگ کی نوبت آئے گی جو اسلام میں ناجائز ہے۔ اس کا جواب پچھلی آیت میں دے دیا گیا کہ حرم مکہ کی حرمت مسلمانوں پر ضرور لازم ہے، لیکن اگر کفار حدود و حرم میں ہی مسلمانوں سے جنگ کرنے لگیں تو ان کو بھی مدافعت میں جنگ کرنا جائز ہے۔ اب دوسرا اشکال یہ تھا کہ یہ مہینہ ذی القعدہ کا ہے جو ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، اور ان میں کسی جگہ جنگ کرنا جائز نہیں، تو اگر مشرکین مکہ نے ہمارے خلاف جنگ شروع کر دی تو ہم اس مہینے میں دفاعی جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جیسے حرم مکہ کی حرمت سے حالت دفاع مستثنیٰ ہے، اس طرح اگر جو ہے اشہر حرم میں کافر ہم سے قتال کرنے لگے تو ہم کو بھی ان سے دفاعی جنگ لڑنا جائز ہے۔ اب حرمت والے 4 مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 ماہ تو مسلسل ہیں، چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی ان 4 مہینوں میں جنگ کو حرام سمجھا جاتا تھا، اور مشرکین مکہ بھی اس کے پابند تھے۔ ابتدائی اسلام میں بھی سن 7 ہجری تک یہی قانون نافذ تھا۔
اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اشکال پیش آیا۔ اس کے بعد یہ حرمت قتال منسوخ کر کے عام قتال کی اجازت باجماع امت دے دی گئی، مگر افضل اب بھی یہی ہے کہ ان 4 مہینوں میں ابتدائے بالقتال نہ کی جائے، صرف مدافعت کی ضرورت سے قتال کیا جائے۔ اس لحاظ سے یہ کہنا بھی فی الجملہ درست ہے کہ شہور حرم کی حرمت منسوخ نہیں، باقی ہے، جیسے حرم مکہ میں قتال کی اجازت بضرورت مدافعت دینے سے حرم مکہ کی حرمت منسوخ نہیں ہے ہوئی، بلکہ صرف ایک استثنائی صورت پر عمل ہوا۔ اب جو 10واں حکم جہاد کے لیے مال خرچ کرنا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آیا کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اس میں مسلمانوں پر لازم کیا گیا ہے کہ جہاد کے لیے بقدر ضرورت اپنے اموال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ فقہاء نے یہ بھی حکم نکالا ہے کہ مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کے علاوہ بھی دوسرے حقوق ہیں، مگر وہ نہ دائمی ہیں اور نہ ان کے لیے کوئی نصاب اور مقدار ہے، بلکہ جتنا ہو سکے اپنی خوشی سے اتنا ہی خرچ کرو۔ آگے ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، کہ لفظی معنی تو ظاہر ہے کہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی ممانعت بیان فرمائی ہے۔ اب یہ بات کہ ہلاکت میں ڈالنے سے اس جگہ کیا مراد ہے، اس میں حضرات مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، اور امام جساس رحمہ اللہ راضی نے فرمایا کہ ان سب اقوال میں کوئی تضاد نہیں، سبھی مراد ہو سکیں گے، ٹھیک ہے، کہ اپنے کو گناہ میں مت ڈالو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی، ہم اس کی تفسیر بخوبی جانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما دیا تو ہم میں یہ گفتگو ہوئی کہ اب جہاد کی ضرورت ہی نہیں، ہم اپنے وطن میں ٹھہر کر اپنے مال و جائیداد کی خبر گیری کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے ہاتھوں کو خود ہلاکت میں مت ڈالو، ٹھیک ہے۔ اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بھر جہاد میں صرف کر دی، یہاں تک کہ آخر میں قسطنطنیہ میں وفات پا کر وہیں مدفون ہوئے۔ اس کے بعد دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ابن عباس، حذیفہ، قتادہ اور مجاہد رحمہم اللہ اور باقی جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ائمہ تفسیر سے بھی یہی مضمون منقول ہے۔ آگے ہے وَأَحْسِنُوا إِلَى التَّهْلُكَةِ سے آگے ہے یہاں سے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اس جملے میں اب ہر کام کو اچھی طرح کرنے کی ترغیب ہے، اور ہر کام کو اچھی طرح کرنا جس کو قرآن میں احسان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اب 2 طرح کا ہے، ایک عبادت میں، دوسرا آپس کے معاملات اور معاشرت میں۔ اب عبادت میں احسان کی تفسیر حدیث جبریل علیہ السلام میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ اسی طرح عبادت کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ تو اعتقاد لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور معاملات و معاشرت میں احسان کی تفسیر مسند احمد میں روایت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ تم سب لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی برا سمجھو۔ اب یہاں پر ہماری تفسیر ہے جو کمپلیٹ ہو گئی، آپ اچھے سے سیکھیں، اور جو کچھ سمجھ نہیں اگر آتا وہ پوچھا کریں، اور اگر کوئی آن لائن میرے سے سیپریٹ ترجمہ اور تفسیر سیکھنا چاہتا ہے یا قرآن پاک کا ناظرہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے یا حفظ کرنا چاہتا ہے یا اور کوئی حدیث کی کتابیں پڑھنا چاہتا ہے تو مجھے بتا دیں، انشاءاللہ میں اس کو ضرور آن لائن پڑھا دوں گی۔ اللہ پاک آپ کو بھی اچھے سے سیکھنے اور مجھے بتانے کی جو کچھ مجھے آتا ہے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔